اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة آپ بنی اسرائیل سے معلوم کیجئے کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی واضح نشانیاں عطا کی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدلتا ہے نعمتوں کے ان کے پاس آ جانے کے بعد، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ ایک نعمت تو وہ تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ نعمتیں تھیں۔ آپ کو عصا دیا گیا تھا جس کو لاٹھی بولتے ہیں، اور وہ عصا ایسا تھا کہ اگر اس کو زمین پر ڈال دیتے تو وہ سانپ بن جایا کرتا، اور پھر اس کو پکڑتے تو وہ پھر لاٹھی واپس ہو جاتی۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو اگر پتھر پر مار دیتے، ایک موقع پر پتھر پر مارا تو اس سے چشمے پھوٹ پڑے اور پانی بہہ پڑا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل نے اپنے پانی کی ضرورت کو پورا کیا۔ اسی طریقے سے جب فرعون کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ڈنڈے کو سمندر پر مارا تھا، اور اس مارنے کی وجہ سے 12 راستے کھل گئے تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے سمندر کو پار کرنا آسان ہو گیا۔ پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، پھر جب یہ پار ہو گئے اللہ کے حکم سے، انہوں نے پانی پر اپنا ڈنڈا مارا تو پانی مل گیا، اور فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ان نعمتوں کی قدردانی کرتے اور ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی بات مان لیتے اور اپنے وقت کے نبی کی بات کو مان لیتے تو یہ لوگ کامیاب ہو جاتے۔ چنانچہ اس وقت جن لوگوں نے بات کو مانا تھا وہ لوگ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے انکار کیا یعنی فرعون اور اس کے لشکری تو وہ لوگ ناکام ہوئے۔ اسی طریقے سے یہاں معجزات سے مراد یہ بھی ہے کہ توریت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور خوبیاں بیان کی گئی تھیں، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی ہیں تو ان لوگوں کو اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے تھی کہ ہماری کتاب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں اور نشانیاں اور علامتیں بیان کی گئی ہیں، تو ان نعمتوں کو اور ان علامتوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے، جس کی وجہ سے یہ لوگ خسارے میں رہے۔ فإن اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر بھی ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اگر آدمی
اپنے اندر کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، بے انتہا نعمتیں ہیں۔ ان کی قدردانی کیا ہے؟ ان کی قدردانی یہ ہے کہ ان نعمتوں کا استعمال اللہ اس کے رسول کی مرضیات کے مطابق ہو۔ اگر اس کے خلاف استعمال کر رہا ہے تو یہ نعمتوں کی ناقدری ہے۔ مثال کے طور پر آنکھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس میں روشنی دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب اگر اس آنکھ کا استعمال غلط ہوگا، شیطان کے مطابق ہوگا، تو یہ آنکھ کی ناقدری ہے، اور پھر یہ ناقدری ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا پائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو یہ آیت اگرچہ اس میں خصوصیت ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، لیکن ایک لفظ جو اس میں کہا گیا ہے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، کہ یہ ایسا ہے کہ ہم لوگوں پر بھی یہ لفظ فٹ آ رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، مال کی نعمت سے نوازا ہے، تو مال کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں فضول خرچی نہ ہو، اس کو حرام چیزوں میں خرچ نہ کیا جائے، رسومات میں نہ ادا کیا جائے، لیکن ہمارا مال اس جگہ لگ رہا ہے، تو ہم مال کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اور اس میں بتا دیا فإن اللہ شدید العقاب، کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، ڈرنے کی چیز ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کافروں کے لیے دنیاوی زندگی کو مزین کر دیا گیا، اور یہ لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا وہ لوگ قیامت کے دن ان سے بہت اونچے مقام پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کر دیتا ہے۔ کہ یہ جو اہل ایمان نہیں ہیں، ایمان کی دولت سے محروم ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زینت کو سامنے کر دیا، اب وہ دنیا میں مست ہیں۔ بلکہ قرآن کریم میں تو یہ بھی ہے، کل حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ آئے ہوئے تھے جی بی آئی پارک میں، میں بھی گیا تھا، تو انہوں نے ایک بات بتائی، قرآن کریم کی آیت کا مفہوم بتایا، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، یہ والی آیت ہے۔ تو اس میں یہ بتایا کہ اگر ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مال کی وجہ سے سارے لوگ ایمان کو چھوڑ بیٹھیں گے، تو ہم تو ان غیر ایمان والوں کے گھروں میں جو زینے ہوتے ہیں، سیڑھیاں ہوتی ہیں، چھتیں ہوتی ہیں، ان کو ہم سونے کا بنا دیتے۔ آج دنیا میں کتنا ہی بڑا دولت مند ہو، اس کے گھر کی ایک ایک چیز سونے کی نہیں ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں مال کی کتنی اہمیت کم ہے کہ جو غیر ایمان والے ہیں ان کے لیے ایسا انتظام کر دیتے، لیکن اندیشہ یہ تھا کہ ایمان والے پھر بہت اور زیادہ کم ہو جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دولت تو دی ہے لیکن ایسی نہیں دی کہ ان کی چھتیں بھی سونے کی ہو جائیں، ان کے زینے بھی سونے کے ہو جائیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کی چیزیں یعنی کرسیاں میز یہ سب سونے کی ہو جائیں، یہ چیزیں ان کے لیے نہیں دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال کی حیثیت اگر فی نفسی ہی مال ہے تو اس میں کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، ہاں اگر مال کے ساتھ دین ہے تو پھر کوئی پریشانی والی بات بھی نہیں ہے، لیکن ہوتا نہیں عام طور سے۔ 99% طبقہ ایسا ہے کہ مال کے ساتھ وہ مال کا غلط استعمال کر رہا ہے اور بیجا استعمال ہو رہا ہے۔ ہاں جہاں ضرورت ہے، جہاں خرچ کرنے پر اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے، وہاں خرچ کرنے میں جان ایسا لگتا ہے جیسے جان نکل رہی ہو، وہاں خرچ نہیں کیا جاتا، دین کے تقاضوں پر خرچ نہیں کیا جائے گا، البتہ ہاں اپنی ذاتی ضروریات میں اور فضول خرچی میں بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ کافروں کے لیے دنیا کو ہم نے مزین کر دیا ہے، ان کے سامنے دنیا زیب و زینت کے ساتھ کر دی گئی ہے، وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ایمان والے یہ اتنے کمزور ہیں اور ہم تو مالدار ہیں، تو ہماری مالداری قیامت میں ہم کو بچا لے گی،
اس میں اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مالداری نہیں بچا پائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو دنیا میں جس کو چاہتے ہیں رزق دے دیتے ہیں اور بے شمار دولت سے نواز دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ اللہ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہیں، آپ کے گھروں میں 2-2 3-3 چاند ہو جائے کرتے تھے اور گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ مال اصل نہیں ہے، مال کے ساتھ اگر دین ہے تو پھر بھی آزمائش ہے، پھر بھی آزمائش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مال آئے گا اس کے تقاضے بھی آئیں گے، جب مال ہی نہیں رہے گا تو اس کے تقاضے کیوں آئیں گے؟ تو مال اگر ہے تو اس کا ہم صحیح استعمال کریں اور ہم دیکھیں کہ ہاں کون ضرورت مند ہے، کون ایسا ہے کہ اپنی ضرورت کا اظہار بھی نہیں کر رہا ہے، اس کو چپ چاپ ہم اس کا تعاون کر دیں، اس کی ہم مدد کر دیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ پھر نوازے گا۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ پہلے ایک ہی مذہب پر تھے۔ یہ لوگ کہتے نہیں دوسرے لوگ کہ نہیں ہمارا مذہب تو پرانا ہے، تمہارا مذہب تو 1400 سال پرانا ہے، ہمارا مذہب تو کئی ہزار سال پرانا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ سب لوگ ایک مذہب پر تھے، یعنی سب ایمان والے تھے، چونکہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں وہ، تو ظاہر سی بات ہے ان کے ماننے والے، ان کی اولاد، یہ سارے کے سارے ایمان والے تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر جب آگے چل کر اختلاف ہوا دین کے اعتبار سے، جب نسل بڑھتی چلی گئی اور لوگ وجود میں آتے رہے تو اختلاف ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ باضابطہ شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو آئے ہیں وہ اس وقت آئے ہیں جب اختلاف ہو چکا تھا اور دنیا کے لوگ مذہبوں میں بٹ چکے تھے، کفر و شرک آ چکا تھا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے پھر محنت کی ہے۔ تو اس آیت میں یہی بتایا، پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور یہ نبی ماننے والوں کو خوشخبری سناتے تھے اور نہ ماننے والوں کو قیامت سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، سختیوں سے ڈرایا کرتے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ایسا نہیں کہ صرف نبیوں کو بھیجا بلکہ نبی کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حق کتاب بھیجی، جس کتاب کے اندر ساری باتیں سچ تھیں، حق تھیں، ایسی کتابیں بھی بھیجی۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان، لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے ان چیزوں میں جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ کوئی ایمان والا ہے، کوئی ایمان سے ہٹ گیا بالکل، تو اختلاف ہو گیا۔ اب اس کتاب کو ہم نے، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، اب اگر کوئی نہیں مانے گا، چونکہ کتاب کے اندر ساری باتیں سچ لکھی ہوئی ہیں، حق لکھی ہوئی ہیں، اب اگر کوئی نہیں مانے گا تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے۔ یہ اگرچہ کافروں کے بارے میں ہیں، غیر ایمان والوں کے بارے میں ہیں، لیکن ذرا ہم دیکھیں، ہم اللہ کی کتاب میں جو باتیں ہیں ان کو ہم مان رہے ہیں۔ اگر مان رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں مان رہے ہیں تو پھر ہمیں ڈرنے کی بات ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں بھی ہو جائے۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں فیصلہ کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے حق میں بھی یہ فیصلہ ہو جائے کہ بھی تم تو ہماری بات نہیں مانتے تھے، چلو تم الگ ہو جاؤ۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اس میں اختلاف صرف انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، واضح دلائل، روشن دلائل آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے کیا بغیم بینہم، یہ ضد کی وجہ سے۔ آدمی ضد میں نہیں مانتا، اگر صحیح طریقے سے کہنے والے کی بات پر دھیان دے اور دل سے متوجہ ہو جائے تو پھر ماننے میں کوئی حرج نہیں، وہ مانتا ہے۔ لیکن ابھی تو ہم نے اپنے آپ کو تیاری نہیں کیا، ابھی تو ہم ضد میں ہیں کہ ابھی تو میں بچہ ہوں، میں کیوں مانوں؟ ابھی تو میں جوان ہوں، میں کیوں مانوں کسی کی؟ ابھی تو میں نفسانی خواہشات پر عمل کروں گا،
ابھی تو میرے لیے زندگی ہے، حالانکہ زندگی کا پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے۔ آج ہیں، اب ہیں اور 1 گھنٹے کے بعد نہ ہو، کیا پتہ۔ موت ایک دفعہ آنی ہے لیکن آئے گی ضرور۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم موت سے پہلے ہم اس کی تیاری کر لیں۔ تو اہل کتاب یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کتاب دی تھی، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہی لوگ جب قرآن کریم آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو انہی لوگوں نے اختلاف کر لیا، حالانکہ ان کی کتابوں میں صاف صاف لکھا ہوا تھا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سیدھی راہ دکھا دیتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اللہ چاہے گا تو مجھے بھی دکھا دے گا، میں کوشش ہی نہ کروں۔ یہی ہو رہا ہمارے ساتھ، دنیا کے معاملے میں نہیں لیکن دین کے معاملے میں ہو رہا ہے کہ اللہ چاہے گا تو ہم کر لیں گے، لیکن دنیا کے معاملے میں بھی میں نہ چاہوں گا تو کیسے ہو جائے گا۔ اگر میں نہ چاہوں تو میں دکان پر کیسے چلے جاؤں گا، مجھے کوئی اٹھا کر تو نہیں لے جائے گا۔ تو دنیا کے معاملے میں تو یہ ہے کہ میں کروں گا تو ہوگا، لیکن دین کے معاملے میں یہ ہے کہ نہیں، اللہ کرے گا تو ہوگا، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ دنیا کے معاملے میں بھی اللہ کرے گا تو ہی ہوگا، لیکن ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، اور رات کو سوتے ہیں تو اسی ارادے سے سوتے ہیں کہ صبح کو ہمیں ڈیوٹی جوائن کرنی ہے، ڈیوٹی پر جانا ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد بھی ہمیں یہی فکر رہتی ہے کہ ٹائم سے پہلے ہم ہر اعتبار سے تیار ہو جاتے ہیں اور ہم روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہنے لگ جائے کہ بھی جس طریقے سے تم دین کا ارادہ کرتے ہو اسی طریقے سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ذرا تم بیٹھ کر دکھا دو، تو فوراً ہمارا جواب ہوتا ہے بھئی تو اللہ کیا یوں ہی دے دے گا، آسمان سے برسا دے گا؟ تو جب دنیا آسمان سے نہیں برس سکتی تو دین کیسے برس جائے گا آسمان سے؟ تو دین کے لیے بھی تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس پہلے لوگوں کے سے حالات نہیں آئے؟ ان لوگوں کو پریشانیاں آئیں، تکلیفیں جھیلی ان لوگوں نے، وزلزلوا، اور ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، بالکل حالات نے ان کو پریشان کر دیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ اس وقت کے جو رسول تھے، پیغمبر تھے، اور جو ان کا ساتھ دینے والے تھے، یہ لوگ اتنی پریشانیوں میں گر گئے کہ ان کی زبان پر یہ آ گیا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کو تو ستایا جائے گا، ایمان والوں پر تو حالات آئیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم پہلے سارے حساب کتاب بنا لیں پھر ہم دین کی خدمت میں لگیں گے تاکہ ہم پر حالات نہ آئیں، حالات تو آئیں گے۔ اب اگر آدمی حالات کو سدھارتا رہے تو پھر موت سدھار دے گی۔ حضرت ایک صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر معلوم کیا، اور اللہ کے نبی اس وقت خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، چادر کے ذریعے سے چادر پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا آپ دعا نہیں کرتے؟ یعنی اتنی پریشانیاں ہمیں ہو رہی ہیں اور ہم اتنی پریشانیاں جھیل رہے ہیں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اور بہت ساری پریشانیاں ہیں، تو کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی کو جلال آ گیا اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ابھی تو وہ حالات آئے نہیں جو پچھلی قوموں پر آئے تھے۔ بعض لوگوں کو آرے سے چیرا گیا اور انہوں نے دین کی خاطر زبان پر اف بھی نہیں لائے۔ وہ ہمارے لیے کہنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، آرے سے کسی کا چیر دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگوں کو دین کی خاطر آرے سے چیرا بھی گیا، سب کچھ کیا گیا، تو ابھی تو وہ حالات آئے بھی نہیں ہیں، ابھی سے گھبرا گئے۔ اس لیے ہمیں حالات سے نہیں گھبرانا،
ہمیں تو اس کا احساس ہمیں اپنے اندر کرنا ہے کہ ہمارے اندر دین ہے یا نہیں، اور دین کی ہمیں ہر ایک بات کو جان کر عمل کرنا ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ نہیں آتا کہ ہمیں جانکاری نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو جانتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتے۔ کل ہی یہ بات بتائی تھی کہ مسجد میں شور نہیں کرنا چاہیے، اور اسی وقت شور کرنے لگ گئے۔ اور ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے، بلند آواز اگر ہوگی مسجد میں، اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہے، 15 علامتیں بتائی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں برسیں گی، ایسے نہیں کہ ایک دو آ رہی ہیں، برسنا موسلا دھار بارش کی طرح۔ جیسے ایک لڑی ہو اور لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے تو جتنے دانے ہوتے ہیں منٹ سے پہلے زمین پر آ جاتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں آئیں گی مسجد میں بلند آواز کرنے کی وجہ سے۔ پہلی رکعت ہوتی رہتی ہے اور پیچھے آواز آتی رہتی ہے، ہر نماز میں دیکھتا ہوں میں تو، اور حضرت بھی یہی فرما رہے تھے، جہاں میں گیا ہوں وہاں یہ دیکھا کہ کوئی مسجد ہندوستان میں ایسی نہیں ہے جہاں امام نماز پڑھا رہا ہو اور سکون سے پڑھا دے، پیچھے آوازیں آتی رہتی ہیں۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مول لے رہے ہیں، مصیبتیں تو ہم خود خرید رہے ہیں، ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں۔ ہم مسجدوں میں نہیں آتے، نہ آتے ہیں نہ اپنے بچوں کو لاتے ہیں۔ کوئی اگر بچہ آ جاتا ہے تو چونکہ اس کو ہم نے سکھایا نہیں، وہ مسجد کے احترام کے خلاف کرتا ہے۔ وہ تو بچہ ہے، وہ کر رہا ہے، لیکن دوسرا اس سے بھی زیادہ بے احترامی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ اس کو زور سے آواز سے ڈانٹتا ہے۔ تو بلند آواز کرنے کو ہی تو منع کیا ہے، اشارے سے کہہ دو، ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ باہر تک، یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن نہیں، اپنی جگہ سے ہی بلند آواز کریں گے۔ دین کی باتیں کرنا یہ بلند آواز نہیں ہے، دھیان رکھنا، لیکن دنیا کی باتیں کرنا اور اس میں بلند آواز کر دینا، مسجد کا احترام ہی ملحوظ نہ رہے، تو گویا کہ ہم اس حدیث میں جو 15 علامتیں ہیں ان میں سے ایک علامت کو ہم خود کر رہے ہیں۔ اگر دوسرا ہماری مسجد کو توڑ دے تو ہمیں غصہ آتا ہے، جلال آتا ہے، اور ہم مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول پر ایمان لا کر ہم اللہ اس کے رسول کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چل رہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے کہ مسجد میں جب آئے تو یہ خیال کر کے آئے کہ مجھے بولنا ہی نہیں ہے۔ کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اتنی آرام سے بولو کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ مسجد کے کونے میں کوئی ہوگا اور ادھر دوسرے کونے میں کوئی دوسرا ہوگا، تو آواز لگا کر بات کریں گے، یہ غلط ہے، بہت بہت برا طریقہ ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ یعنی یوں ہی نہیں جا سکتے، پہلے جیسے حالات آئیں گے۔ یہ ان کے لیے ہے جو دین کے تقاضوں پر عمل کرے گا، اس پر حالات آئیں گے، اور ایسے بھی آ سکتے ہیں جیسے پہلے آئے تھے، برداشت کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام پر کتنے حالات آئے، کتنی سختی آئیں، یہ سختی ہی کی تو باتیں تھی کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے عرض کر دیا کہ اللہ کے نبی کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ ہمیں کتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ رہے ہیں، غیر ہمیں ستا رہے ہیں اور ہم چپ چاپ سہ رہے ہیں، کہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ آپ تو وقت کے نبی ہیں، آپ دعا کریں گے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو اس پر جواب یہ دیا گیا کہ تم ابھی سے گھبرا گئے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ اتنی بڑی جنت اللہ دے رہا ہے، کیا وہ آزمائے بھی نہیں؟ وہ آزمائے گا۔ آج ہمیں صرف ایمان کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے، لیکن ہم سمجھنے کو تیار نہیں، ہم اپنے اعمال کو درست کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ
رسول اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے کہہ دیا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، کہ سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ جب انہوں نے ان کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے، چونکہ اب آزمائش پوری ہو چکی تھی اور اللہ کی مدد آ گئی۔ ایسے ہی اگر اس امت کے لوگ آزمائشوں میں آئیں گے اور وہ برداشت کریں گے اللہ کے لیے، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ صحابہ کرام پر مدد فوراً نہیں آ گئی تھی۔ ایمان لانے کے بعد ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، حالات کا سامنا کیا ہے، کیسے کیسے حالات کہ تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، اور اس سے بھی زیادہ گرم انگاروں پر لٹایا گیا۔ انگارے کا نام سن کے تو ذرا تھوڑی بہت ہمیں اندرونی طور پر ایک کیفیت طاری ہو جانی چاہیے کہ انگاروں پر لیٹنا، اور کیسے ایسے ہی نہیں، اوپر سے پتھر کی چٹان بھی رکھ دی کہ ہل نہ سکیں، پھر بھی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اسی کی رٹ لگا رہے ہیں۔ ہم پڑھتے رہتے ہیں، مدد فوراً نہیں آ گئی ہے۔ 13 سال مسلسل پریشانیاں برداشت کی ہیں، اور پھر جب مدینے چلے گئے وہاں بھی ایسے نہیں کہ پریشانیاں بالکل ختم ہو گئی ہوں، وہاں یہودیوں کا سامنا کرنا پڑا، منافقین کا سامنا کرنا پڑا، وہ الگ سے پریشان کرنے والے بن گئے۔ پھر فتوحات کا دور آیا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال قریب آیا ہے، اس کے بعد سے کچھ فتوحات کا دور آنا شروع ہوا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تو بہت آ گیا پھر۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، ہر آدمی اپنے اندر ٹٹولے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، بس اتنا سوچ لے کہ میں دنیا میں اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے اور میں آ کر کیا کر رہا ہوں۔ میں وقت پر نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی میں اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کر رہا ہوں یا نہیں۔ بہت ساری چیزیں تو ہمیں پتہ ہیں، ایسا نہیں کہ نہ پتہ ہو، پتہ ہے، لیکن بس سستی ہے، ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ان چیزوں پر دھیان دے کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق بھی دے گا عمل کی، اور اگر صرف ارادہ ہی کرتے رہیں گے، چلو جب اللہ تعالیٰ چاہے گا جب کر لیں گے، تو پھر اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تو بہت بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، قل هو اللہ سب کے یاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ پوری دنیا کے تمام لوگ اگر برائی میں ابلیس سے بھی زیادہ بڑھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں ادنا درجے کی کمی بھی نہیں آ سکتی، اور سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں بڑھوتری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو وہ ہے، بس ہم پتہ نہیں کس خیال میں گھوم گئے کہ جنت تو ہماری ہے، ہمارے باپ دادا کی جنت ہے، ہم تو ایمان والے چلے جائیں گے۔ ارے ایمان والے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، کیا ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ جائیں؟ اللہ کو ہم اللہ کے احکام کے خلاف ہم پوری زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا ہم نے اللہ کو اتنا بے بس سمجھ لیا کہ وہ ہم سے ایمان نہیں چھین سکتا؟ جو دے سکتا ہے وہ چھین بھی تو سکتا ہے، اگر چھین لیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس لیے ہم اپنے اندر بس ہمیشہ یہ فکر ہو کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، چاہے کوئی بھی ناراض ہو جائے، ہونے دو کوئی ناراض ہو رہا ہے تو۔ اگر اس کی ہم سب فکر کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ خود بھی راضی ہوگا اور دنیا والوں کو بھی ایسا راضی کرے گا جو ہمارے ہمیشہ مخالف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے نواز کر ہمارا دوست بنا دے گا۔ اللہ کے نبی اکیلے کھڑے ہوئے تھے، سارے دشمن تھے، کوئی ایک بھی دوست نہیں تھا، لیکن جب محنت کی ہے، ایک آیا، دو آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، اس طریقے سے پھر پوری جماعت بن گئی۔ اور کیسی بنی ہے؟ جو آ گیا وہ واپس نہیں گیا، اور ایسا آیا ہے کہ جان دینے کے ارادے سے آیا ہے اور جان دی ہے، ایسا آیا پھر یہاں تک کہ پورا مدینہ اپنا ہو گیا، مکہ بھی اپنا ہو گیا، اور پھر پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا اور پھیل رہا ہے۔ جو صحیح عمل کرتے ہیں وہ سکون بھی محسوس کرتے ہیں، اور جو عمل ہی نہیں کرتے
تو ان کے اندر بے چینی رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تقاضوں کو دبا کر دین کے تقاضوں کو دیکھیں۔ ہم سب سمجھدار ہیں، ہماری عمر کتنی ہوگی ہم سب کو پتہ ہے، اب موت میں کتنا وقت بچا ہے اتنا کسی کو پتہ نہیں۔ آج ہی دیکھ لیجئے، آج 25 تاریخ تھی، سب کو پتہ ہے کیا ہے یہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے وہی تہوار منانے کی یعنی خوشیاں منا رہے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے تھے، کس تاریخ میں پیدا ہوئے تھے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 300-400 سال کے بعد ان لوگوں نے طے کیا تھا کہ اس تاریخ میں پیدا ہوئے تھے۔ جو اسلام کو مٹا رہا ہے ہم اس کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں، ان کا لباس پہن لیتے ہیں، ان کی نشانیاں لگاتے ہیں اپنے، حالانکہ وہ ہمارے نبی کو اچھا نہیں سمجھتے، برا سمجھتے ہیں، تبھی تو نہیں مانتے۔ اور ہم ان کے نبی کو اچھا سمجھتے ہیں، اگر ہم برا سمجھے تو ہمارا ایمان ہی نہیں رہے گا۔ لیکن ہم نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اس لحاظ سے بچوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، اور بچوں کی فکر ہو کہ یہ بچے قرآن کریم پڑھیں اور ان کی تربیت ہونی چاہیے، یہ دینی تعلیم حاصل کریں۔ اگر ابھی سے ہم نے فکر کر لی تو یہ بڑے ہو کر پھر دین کے داعی بنیں گے، اور اگر ابھی سے فکر نہ کری تو یہ دین سے بیزار ہو جائیں گے، ملحد ہو جائیں گے، ایتھسٹ بن جائیں گے۔ یہ لوگ خدا کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کریں گے، کہہ دیں گے خدا ودا کوئی چیز نہیں ہے، کہ اپنا آپ بن گئی کائنات، ایسے کہہ رہے ہیں لوگ۔ یہ وہی ہیں کہ بچپن میں ان پر محنت نہیں ہوئی، کہ بچہ جو ہے یہ مٹی کی طرح ہے، گیلی مٹی، جیسے اس کو ڈھال دو ویسے بن جاتا ہے۔ تو ہمیں ڈھالنا پڑے گا، فکر کرنی پڑے گی، اور مکتبوں میں ہمیں بھیجنا پڑے گا۔ اگر ہم فکر کر لیں گے، اپنے بچوں کے سب فکر کر لیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔